اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، مسجد حضا کے انتظامی کمیٹی کے صدر و اراکین، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، جلسے القرآن کے عنوان سے اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو رمضان ملا اور ہم رمضان کے دوسرے دہے میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ مغفرت کا دہا ہے، رحمت کا دہا مکمل ہو چکا ہے۔ نہیں معلوم کہ ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں ہمارے لیے باعث رحمت بنی یا نہیں بنی، اور ہم کو اللہ سے امید کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اپنے حبیب کے صدقے میں پہلے رحمت کے دہے میں ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول کیا ہوگا۔ اب ہم مغفرت کے دہے میں ہیں، اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہا۔ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ آمین کہا۔ بعد میں صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلی مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل کھڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی اللہ سے تو وہ ہلاک ہو جائے، تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتا، اللہ اس کو ہلاک کر دے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے دعا کی کہ جس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا اور وہاں پر درود و سلام نہیں بھیجا جاتا، اللہ اس محفل کو ہلاک کرتا۔ تو اس لیے عزیزان ملت، ہم سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک نبیک و علی آلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث شریف کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جنہوں نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت اور بخشش نہیں کروا لی، وہ ہلاک ہو جائے۔ دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی وہ سید الملائکہ ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ آمین کہنے والے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے عزیزان ملت، روزہ کے تعلق سے حدیث شریف میں جہاں پر آیا کہ روزے دار کی جزا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علماء کرام نے یہ بتایا کہ یہ بہت ہی نازک اور حساس چیز ہے۔ جب کسی چیز کی جزا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی امپورٹنس، اس کی خصوصیت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ روزہ امانت ہے، تم اس کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ امانت ہے، تم اس کی حفاظت کرو۔ اور ابھی ہم نے مسجد حضا کے امام صاحب کے بعض میں سنا کہ حدیث شریف انہوں نے بیان کی کہ روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال کا کام کیا ہے کہ دشمن کے ہر وار سے ڈھال بچاتی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اس طرح شیطان دوڑ رہا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اگر روکنا ہے، اس کے راستوں کو تنگ کرنا ہے، اس کی جڑ کو کاٹنا ہے، اس کے راستے کو روکنا ہے، تو بھوک اور پیاس کا مقابلہ۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ وہ جنت کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے رہے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی ماں نے پوچھا کہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور پیاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور پیاس۔ اسی لیے عزیزان ملت، انسان جب کھاتا پیتا ہے تو اس پر شیطان زیادہ اس پر کنٹرول کر سکتا ہے، اور جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو وہ ایسی چیز ہے جو شیطان کے راستے کو تنگ کر دیتا ہے، شیطان کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی باطنی عبادت ہے، اس لیے علماء کرام نے بتایا کہ یہ بہترین عبادتوں میں سے عبادت ہے، اور اس کا اجر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ علماء کرام نے لکھا اور ہم نے ان کی زبانوں سے حدیث شریف کو سنا کہ حالت یا روزہ میں ضروری ہے کہ ہم کسی کے تعلق سے جھوٹ یا غیبت یا چغلخوری نہ کریں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورتوں کا پیغام سنایا گیا کہ جو عورتیں روزے سے ہیں اور وہ روزہ توڑنا چاہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو لے جا کر دو پیالے دو اور اس میں کہو کہ اس میں خائے کر دے، جو بھی وہ کھائے تھے خائے کر دے۔ اور جب ان دو خواتین کے سامنے اس پیالے کو رکھا گیا تو انہوں نے جب خائے کیا تو اس میں گوشت اور خون نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان خواتین نے غیبت کی ہوگی روزے کی حالت میں، اس لیے کسی کا گوشت کھایا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ لوگوں کو روزے میں صرف بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو امام صاحب نے اپنے بعض میں کہا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نظروں کو بچائیں، کسی غیر محرم عورت کی طرف اور کوئی عورت کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ نظر شیطان کے زہریلے تیر میں سے ایک تیر ہے، اور اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے عزیزان ملت کہ اب جب ہم دوسرے دہے میں آ چکے، یہ مغفرت کا دہا ہے، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر مغفرت چاہتے، بخشش چاہتے تو توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اور پھر علماء کرام نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ آپ اور ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ جب اللہ کے ولی اور اللہ کے قطب، ان کے اللہ کے دوست توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے مقامات میں اور بلندی عطا کرتا اور ان کو اپنا قرب عطا کرتا۔ اور انبیاء اور رسول جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے ذریعے سے ہماری شفاعت دیتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اور علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ ہم توبہ کریں، یہ دوسرا دعا ہے مغفرت کا، جس لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ اللہ کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواب ہے، اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے، اس آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، توبہ کیے، اچھے اعمال کیے تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور علماء کرام نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جب یہ آیات جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گناہ کرتے، ہم سے برائیاں ہوئی ہیں، اور ہم زنا کرتے، ہم شراب پیتے، اگر ہم ایمان کو قبول کر لیں گے تو کیا ہمارے اللہ برے اعمال کو معاف کر دے گا؟ اور اگر نہیں کرے گا تو پھر ہم کیوں آپ کا دین قبول کریں؟ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیات کو وحی کے ذریعے نازل کیا کہ جو لوگ ایمان کو قبول کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے، اللہ ان کے گناہوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ تو گناہ گار تھے، وہ قتل کیے، زنا کیے، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان مبارک وقت میں، اس مبارک مہینے میں جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، ہم اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کی بھیک مانگیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں آیا، حدیث شریف میں کیا آیا کہ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف بیان کر رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہوں کو دکھایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا کیا تو یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں نے یہ چھوٹا گناہ کیا۔ وہ ڈر رہا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اب میرے بڑے گناہ آئیں گے، کبیرہ گناہ آ جائیں گے۔ جب وہ ہو گئے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کی مغفرت کرو۔ وہ دل میں خیال کرتا ہے کہ میرے بڑے گناہ کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے بڑے گناہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آ گئے۔ تو معلوم عزیزان ملت کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جو توبہ کیے، اچھے اعمال کیے، اللہ ان کے گناہوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں حدیث شریف لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ابلیس کو زمین پر پھینکا تو اس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنی شان کریمی کا واسطہ، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، اور میں بھی اپنے بندے سے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رکھوں گا جب تک اس کے جسم میں ایک سانس باقی رہے گی۔ تو عزیزان ملت علماء کرام نے بتایا، کیا بتایا علماء کرام نے؟ علماء کرام نے بتایا کہ انسان کی جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے، اس کے سر سے نہیں، پہلے اس کے پیروں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، پھر پیروں سے، گھٹنوں سے، پھر پیٹ میں۔ علماء کرام نے حکمت یہ بتائی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کم سے کم اس وقت اس سے توبہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور رحیم، اور حدیث شریف میں آیا کیا آیا کہ جب آپ اور ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں اپنے بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے باپ کو مارتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے ان کا دل سیاہ ہوگا، اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں۔ اور قرآن میں اللہ ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان کے دل پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے گناہ کیا اور توبہ کیا، اللہ اس کے اس نقطے کو مٹا دیتا۔ جس نے گناہ کیا اور فوراً توبہ کی کہ اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ قرآن کریم میں اس توبہ کو توبہ کے تعلق سے کیا کہا گیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے سچے دل کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ توبہ کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس توبہ کے بارے میں کہ پہلے وہ نادم ہو اپنی غلطی کا، پھر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا مجھے معاف کر دے، اور ایک عزم کرے کہ اب دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ جس طرح دودھ دوبارہ واپس نہیں ہوتا کھیری میں، اس طرح اس کا عزم کرنا چاہیے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور یہ شریف میں آیا کہ اگر گناہ کر کے توبہ کرتا ہے پھر انسان اللہ سے رجوع ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور میں اس سے سوال کرنے والا ہوں، میں اس کو معاف کروں۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ توبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ واقعات میں آیا ہے کہ ایک حبشی، اللہ کے رسول، یہ ابن ماجہ میں لکھا گیا ہے کہ حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ معاف کرے گا۔ پھر آ کر وہ حبشی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب میں گناہ کرتا ہوں اللہ مجھے دیکھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تجھے دیکھتا ہے، ہاں اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ وہ چیخ مارتا ہے اور گر جاتا ہے، اس کے جسم سے روح نکل جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائی عزیزان ملت، وہ تو خوش قسمت تھا کہ اس پر یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں جب گناہ کر رہا ہوں اللہ نے مجھے دیکھ لیا، اور اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اس کے جسم سے روح نکل گئی اس کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ روایت میں آیا کہ ایک شخص نے آ کر آپ سے پوچھا
کہ میں نے گناہ کیا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. گناہ بیان کیا، آپ نے اپنا منہ پھیر لیا. جب آپ نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھ سے آنسو روا تھے. اس صحابی رسول نے کہا، عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنت کے دروازے بند ہوتے اور کھلتے ہیں، مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. تو اپنے اچھے اعمال کرو، توبہ کر اللہ سے. اسی لیے عزیزان ملت یہ مغفرت کا دہا ہے اور بے حد ضروری ہے کہ آپ اور ہم توبہ کریں اللہ سے. واقعات میں آیا کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم آ رہے ہیں اور ایک نوجوان سامنے ہے، اور نوجوان اپنے کپڑوں میں ایک شراب کی بوتل کو چھپا رہا اور ڈر رہا ہے کہ فاروق اعظم سامنے آ رہے ہیں. وہ فاروق اعظم جس کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ نوجوان شراب کی بوتل اپنے کپڑے میں چھپا رہا ہے اور اللہ سے دل سے دعا کرتا ہے، پروردگار مجھے فاروق اعظم کے سامنے رسوا مت کر. میں آج سے عہد کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ میں شراب نہیں پیوں گا، تو مجھے بچا دے. فاروق اعظم اس کو دیکھتے ہیں، اور فاروق اعظم اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہے تو کیا چھپا رہا ہے، نکال وہ بوتل. وہ کہتا ہے فاروق اعظم اس میں سرکہ ہے، شراب نہیں. وہ فوراً بوتل کھولتے ہیں تو اس میں سرکہ نکلتا. تو علماء کرام نے بتایا کہ جب ایک بندہ اخلاص اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے کہ پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے ذلت سے بچا لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس شراب جو بوتل میں شراب تھی اس کو سرکہ میں تبدیل کر دے. اور کوئی معیوب بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے. علماء کرام نے لکھا کہ ہمارے برے اعمال کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، اچھے کام کیے، توبہ کی، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں آخری نبی کی امت کو 2 روشنیاں دوں گا تاکہ وہ 2 اندھیروں کو دور کر سکے. حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ وہ کیا 2 اندھیرے ہیں اور وہ کیا 2 روشنیاں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرض کیا کہ موسیٰ وہ خبر کا اندھیرا اور حشر کے میدان کا دیکھو. اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو قرآن دوں گا اور روزہ دوں گا. قرآن خبر میں روشنی کرے گا اور روزہ حشر کے میدان میں روشنی کرے گا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ تو مجھے اس امت میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ اسی لیے واقعات میں آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی نے ان سے لغزش ہو گئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دوبارہ آپ سے لغزش ہوگی تو میں اپنے عذاب کو بھیجوں. تو اس نبی نے عرض کیا یا اللہ تو ہے، میں مجھ سے دوبارہ لغزش ہو سکتی ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ مجھے بچا لے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اسی عزیزان ملت بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں ہم کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا ہے. اور جب اس ماہ مبارک میں علماء کرام نے حدیث شریف لکھی کہ کتنے لاکھ لوگوں کو، 10 لاکھ لوگوں کو اللہ افطار کے وقت معاف کرتا ہے، اور پھر رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے بھیک مانگنے والا، اللہ اس کی فریاد کو پورا کر دے. ہے کوئی عزت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی اللہ کی رضا طلب کرنے والا کہ اللہ اس کو اپنی رضا دے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. یقیناً جو لوگ کام کاج کرتے ہیں، روزی کے لیے محنت کرنا، یقیناً ان کو محنت کرنا ہے، مگر افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی قدر و قیمت نہیں جانتے، اس ماہ مبارک کی قدر و قیمت نہیں جانتے، اور روزہ کھولے اور روزہ کھولنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا. مغرب کی نماز کے بعد ہے، عشاء کی نماز میں کوئی، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح میں 2 یا 2 صف بنتے ہیں. ہر مسجد میں حیدرآباد کی 40 سے 50 لوگ نظر آئیں گے، بہت زیادہ. اگر بہت زیادہ ہو گئے تو 70 لوگ نظر آئیں گے. اس میں سے 70% ضعیف حضرات رہتے ہیں، اس میں سے 70% ضعیف حضرات رہتے ہیں. یاد رکھو نوجوانوں، اللہ کو تمہاری نوجوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اور یہ شریف میں آیا کہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی نوجوانی کیسے گزاری.
تم نے کیسے گزاری؟ عبادت میں گزاری، اطاعت میں گزاری، یا پھر تم نے کسی اور راہ پر جہاں پر صرف تباہی اور بربادی اس راستے کو لے کر جاتی ہے؟ اسی لیے بہت ضروری ہے نوجوانوں کہ اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھو۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو ٹریننگ دی جاتی ہے، نفس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ اس ماہ مبارک میں کئی اہم تاریخیں، فتح مکہ ہوئی، حضرت علی کی شہادت ہوئی، امت کی ماں کا وصال ہوا، اور پھر اس ماہ مبارک میں حق و باطل کی پہلے جنگیں تھیں، معرکہ حق و باطل جنگ بدر ہوئی۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ بدر کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ بدر بن حارث کے نام سے جگہ مشہور تھی۔ کسی جگہ پر لکھا گیا، علماء نے لکھا کہ وہ جگہ اس لیے بدر کے نام سے مشہور ہوئی کیونکہ وہاں پر بدر نامی ایک ضعیف شخص رہتا تھا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اس گاؤں میں ایک کنواں تھا، اور چاند کی جب چاندنی رہتی تھی لوگ آ کر چاند کو دیکھتے تھے اس کنویں میں، اور اس کو بدر کہتے تھے۔ عزیزان ملت، یہ اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے سب سے اہم، یہ حق اور باطل اور کفر اور اسلام کے کھلی فرق کا دن، اسی لیے قرآن میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو یہ قافلہ جو ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیے تھے، اگر یہ مال اور اسلحہ اور تجارت کا پیسہ لے کر جا رہا ہے، اگر یہ مکے کو پہنچ جائے گا تو یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس کو روکنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ لے کر نکلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کہ پروردگار مسلمانوں کو عزت دے، پروردگار یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا دے، ان کے جسم پر لباس نہیں ہے ان کو لباس دے، یہ ان کو سواری دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور اپنے جاسوسوں کو روانہ کرتے ہیں کہ معلوم کریں کہ وہ قافلہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ ابو سفیان راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھ کر جب توڑتے ہیں مینگنیوں کو، وہ بڑے ہوشیار تھے، تو مینگنیوں میں دیکھتے ہیں کہ کھجور کی گٹلیاں ہیں، وہ پکار کر کہتے ہیں کہ یہ کھجور مدینے کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ تو ابو سفیان زمزم غفاری کو بھیجاتے ہیں مکے کو جاؤ اور جا کر مکے کے مشرکین سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے مقابلے کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ زمزم غفاری جاتا ہے اور مکے کو پہنچتا ہے اور راستے میں رہتا ہے تو واقعات میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ خواب دیکھتی ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹوں پر سوار لوگ آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے مشرکین تیار ہو جاؤ، تمہاری ہلاک ہونے کا وقت آ گیا۔ جب وہ جا کر حضرت عباس سے کہتی ہیں، حضرت عباس جب ابو جہل کو کہتے ہیں تو ابو جہل تانا مار کر کہتا ہے کہ عباس تمہارے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب کیا تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کریں؟ اگر 3 دن کے اندر یہ آثار نظر نہیں آئے تو میں پورے قریش میں یہ کہہ دوں گا کہ بنو ہاشم جھوٹے ہیں۔ 23 دن آتا، زمزم غفاری مکے میں داخل ہوتا، اور اس وقت عربوں میں طریقہ تھا سگنل دینے کا کہ جب خطرے کا وقت آتا تو کہتے کہ اونٹ کے میرے کان اور ناک کٹے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہوا۔ تمام مشرکین مکہ نکلتے ہیں۔ واقعات میں آیا کہ 950 سے 1000 سووں کی تعداد میں اونٹ اسلحہ ناچنے بجانے کے ساتھ اور لے کر نکلتے ہیں۔ وہاں پر مقام صفرا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے اور ان سے کہتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے آ کر کہا کہ ہم کو کامیابی ہوگی اگر ہم ان سے مقابلہ کریں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہماری حرف آخر ہے۔ حضرت مقداد حضرت سعد کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کے
کہتے ہیں اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے، آپ وہ کر جائیے جو اللہ نے آپ سے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر کو پسند کرتے اور واقعات میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کر اپنا دست مبارک زمین پر رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ جگہ ابو جہل مارا جائے گا، یہ جگہ عتبہ مارا جائے گا، اور صحابہ کرام کا عظمت رسول کا لحاظ اتنا زیادہ کرتے کہ جس جس جگہ پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا اس جگہ پر وہ لوگ کبھی بیٹھے بھی نہیں، خرید کر کہا کہ نہیں یہ جگہ پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا، وہاں پر اپنے اونٹ کو بھی نہیں باندھتے۔ یہ بات کتابوں میں آیا، تاریخ کے کتابوں علماء کرام نے لکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کروا دی کہ یہ جگہ عتبہ مارا جائے گا، اس جگہ ابو جہل مارا جائے گا، اور اس مقام میں اللہ کے رسول جا کر دعا کرتے ہیں، رات میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر کل ہار جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ رو رو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رونے پر صدیق اکبر قریب آ کر اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور اللہ آپ کو غالب کرے گا، آپ کو اتنا پریشان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اور صبح جب ہوتی ہے تو جہاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا خطبہ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج میں 313 2 گھوڑے 17 اونٹ 8 تلوار۔ آپ اندازہ لگائیے، اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ یہ حق اور باطل کی پہلی جنگ جس میں دنیا کو بتایا گیا، ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ دیکھو کبھی بھی جب کبھی دشمن سے مقابلہ ہوگا تو دشمن سے جب مقابلہ ہوگا تو اس کی تعداد دیکھ کر گھبرانا نہیں، دشمن سے جب مقابلہ ہوگا تو یہ مت دیکھنا کہ میرے پاس کیا اسلحہ ہے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو جنگ بدر کی زمین سے اگر اللہ اس کو زبان دے گا تو بدر کی زمین مسلمانوں کو پکار کر آج کہہ رہی ہے کہ یقیناً کوئی سپر پاور کے پاس ایسے بڑے ایئر کرافٹ ہیں جو ان کے ملک سے اڑ کر مسلم علاقوں میں جا کر بمباری کر سکتے ہیں، مگر تم ان کی طاقت کو مت دیکھو، تم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرو، تم اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کرو، وہ نصرت اور کامیابی دینے والا ہے۔ اگر ہمارے پاس وہ آ بھی گیا تو کیا ہم کامیابی حاصل کر سکتے جب تک اللہ نے ہم کو کامیابی نہیں دی؟ تو بتایا گیا کہ مسلمان اللہ کی قدرت پر اٹوٹ بھروسہ کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی فوج میں صف میں دیکھتے ہیں کہ 2 کمسن بچے ہیں، حضرت معاذ اور حضرت موس، وہ چھوٹے بھائی کو صف سے نکالتے ہیں کہ تم بہت چھوٹے ہو۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں عمر میں اپنے بھائی سے چھوٹا ہوں، آپ کشتی کرا کے دیکھ لیجئے میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، دونوں بھائی میں کشتی ہوتی ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے دیکھو تم کو جہاد میں شرکت کرنے کا موقع مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا ہے، تم یہ کشتی ہار رہے ہو۔ بڑا بھائی سیدھ ہو جاتا ہے، چھوٹا بھائی سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کی صف کو سیدھا کر رہے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے تبر کی، وہ سیدھا کر رہے ہیں کہ ایک صف میں آ جاؤ، ایک صف میں آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد انصاری کے پیٹ پر ضرب مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سواد سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت سواد انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر ظلم ہوا، مجھے اس کا بدلہ دیں، آپ نے غیر ضروری مجھے مارا۔ آپ اندازہ لگائیے عزیزان ملت، آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی جگہ پر جنگ ہو رہی ہے اور فوج کا کمانڈر ان چیف فوج کے سپاہی سے کہہ رہا ہے کہ سیدھا ہو جا، اور اس کو کہتا ہے کہ سیدھا ہو جا، اور جب اگر سپاہی کمانڈر ان چیف سے کہے گا کہ تم نے غلطی کی مجھے اس کا بدلہ دو، تو موجودہ زمانے میں کمانڈر ان چیف اس کا کورٹ مارشل کرے گا اور اس کو گولی مار دی جائے گی۔ یہاں رحمت اللہ عالمین کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد سے کہا کہ آج سواد اپنا بدلہ لے لو۔ اب اندازہ لگائیے رحمت اللہ عالمین کی رحمت کا۔ حضرت سواد دوڑ کر آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ جاتے ہیں
اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ سواد کیا کر رہا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تو فیصلے کا دن ہے، موت میرے سامنے ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے آخری وقت میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ صحابہ کرام کی محبت، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عکاشہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، کس سے مقابلہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی لکڑی پھینکتے ہیں، عکاشہ جاؤ اس سے مقابلہ کرو۔ وہ یہ نہیں تو بولتے کہ رسول اللہ یہ لکڑی ہے یا میری تلوار ٹوٹ گئی، آپ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے بولتے۔ اللہ کے رسول سے اتنی محبت، اٹوٹ محبت کہ آقا نے کہہ دیا کہ اس سے مقابلہ کرو، لے کے دوڑتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کیا ہے، پکڑتے ہیں دوڑتے ہیں تو وہ تلوار بن جاتی ہے۔ وہ جنگ بدر میں تلوار بن جاتی ہے اور اس کو تاریخ میں اون کا نام دیا گیا۔ حضرت عکاشہ کے ساتھ ان کی زندگی بھر وہ ساتھ رہی اور وہ شہید ہوئے اور وہ انہی کے ساتھ کی تلوار بھی چلی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی کھجور کھا رہے ہیں اور کہہ رسول اللہ میں اب جنگ میں جا کر شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے شہادت کا رتبہ ملے گا؟ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں۔ وہ فوراً دوڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں دشمنوں سے، جہنم رسید کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ کاش نوجوان قرآن کو تفسیر سے پڑھتے تو سورہ انفال کے 44ویں آیات کو پڑھتے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کا لشکر کفاروں کو کم دکھایا، ہم نے کفاروں کی نظر میں مسلمانوں کا لشکر کم دکھایا۔ تو علماء کرام نے تفسیر میں کہا کہ مسلمانوں کو کفار کم اس لیے نظر آئے کہ مسلمانوں کے دل میں ان کا خوف نہ پیدا ہو جائے، اور کفاروں کو مسلمان کم اس لیے نظر آئے کہ کفار پوری طرح مسلمانوں کی صف میں اور ان کو جہنم نصیب کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ انفال میں پھر سے اللہ مدد کا اعلان ہو رہا ہے جنگ بدر کی، کہ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا اور مسلمانوں کی مدد کی۔ سورہ انفال میں یہ بھی واقع آیا کہ قرآن کریم میں کہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں اور وہ اٹھا کر مشرکین کی طرف پھینکتے ہیں، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب وہ آپ نہیں ہم پھینک رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کفار نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا ذکر کیا سورہ انفال میں، اور بارش کو اللہ نے نازل کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی مسلمانوں کو دی۔ کہاں 313؟ سوچو نوجوانوں، آج تم بات کرتے کہ لا آف فزکس کی کوئی بات کرتا، لا آف پروبیبلٹیز کی کوئی بات کرتا، وہ کہتا ہے کہ کیسے مقابلہ ہوگا 1+1 2۔ میرے عزیز دوستو، یہ 1+1 2 میتھمیٹکس کی تک اچھا ہے، مگر جب دشمن سے مقابلے کا وقت آتا تو ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے، یقیناً تدبیر تو کرنا ہے، تدبیر تو کرنا ہے، پلاننگ تو کرنا ہے، مگر یہی پلاننگ کرتے رہے نہیں ہو سکتا تو میرے عزیز دوستو، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ یا حی و قیوم ہے، اللہ کامیابی دینے والا ہے۔ اور ہم کو بتلایا گیا، کیا بتلایا گیا کہ اللہ کی قدرت پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی سے امکنار کیا۔ وہی جنگ بدر میں وہ شخص جو حضرت بلال کو تکلیف دیتا تھا، حضرت بلال تلوار لے کر دوڑ رہے کہ آج تیرا کام تمام کروں گا، آج تم مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ وہی شخص تھا جو ان کو گرم گرم ریت پر لٹا کر گرم گرم پتھر ان کے سینے پر رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب مشرکین مارے گئے ان کی لاشوں کو اٹھا کر گڑھے میں پھینکا جا رہا تھا، تو عتبہ کی لاش کو ٹانگ سے کھینچ کر جب پھینکا جا رہا تھا تو ان کے فرزند حذیفہ نے جب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم کو یہ نظارہ دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے؟ تو قربان جائیے،
کہ باپ کی لاش کو ایک ٹانگ سے گھسیٹ کر گڑھے میں پھینکا جا رہا ہے اور بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ دیکھ کر تکلیف نہیں ہو رہی ہے، یہ نظارہ دیکھ کر آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے، آنکھ میں آنسو اس لیے آ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاش وہ مسلمان ہو کر آپ کی راہ میں شہید ہو۔ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ خون کا رشتہ، یہاں پر کلمے کے رشتے کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، یہاں پر کلمے کے رشتے کو بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے زیدان ملت باپ جنگ بدر کے بعد جب صدیق اکبر کے فرزند عبد الرحمن نے صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ ابا جان جنگ بدر کا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، دین کو قبول نہیں کیا، آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے اپنی تلوار کو اس لیے روک دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا اگر میں آتا، میرے تلوار کے نیچے آتا تو میں تیری گردن مار دیتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ تو اللہ اس رسول کا دشمن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے اپنے اس کلمے کے رشتوں کو مضبوط کرو۔ خون کے رشتے اپنی جگہ پر ہے، یقیناً ہے، مگر مسلمان اگر اپنے کلمے کو رشتوں کو مضبوط کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر سکتی۔ اور حالات کیا ہو گئے کہ آج وہ سیریا، وہ دمشق، اگر کوئی تاریخ دمشق کو پڑھے گا، اگر اللہ دمشق کی زمین کو زبان دے گا تو دمشق کی زمین پکار کر کہے گی کہ ہاں یہاں پر خالد بن ولید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے صحابی خالد بن ولید نے کیسے جہاد کیا عیسائیوں کے خلاف، رومنس کے خلاف، رومیوں کے خلاف۔ آج اس جگہ پر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ وہ خالد بن ولید جن کے نام سے عیسائی کانپتے تھے، ڈرتے تھے کہ ان سے کیسے مقابلہ کریں، اگر معلوم ہو جاتا ان کو کہ خالد بن ولید سامنے ہے تو واقعات میں آیا کہ ایک مرتبہ تو دو روم کے عیسائی جنرل لڑنے لگے رہے، تم جا کے مقابلہ کرو، میں جا کے کل جاؤں گا۔ تو دونوں نے ڈرا ڈال کر کہا کہ اب تو جائے گا، اگر تو مارا جائے گا تو میں کل جاؤں گا۔ یہ ڈر اور خوف خالد بن ولید کا تھا ان سے۔ اور وہی جنگ میں واقعات میں آیا کہ حضرت ردا ایک صحابی رسول تھے جو دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے، خالد بن ولید کو وہ کہتے تھے کہ ٹھہرو ٹھہرو، اکیلے مت جاؤ، بولتے نہیں آپ کا حکم میں جا رہا ہوں۔ ان کو جب ساتھ لے گئے، مقابلہ کیا، جب ان کو قیدی بنایا گیا، جنگ کے ایک محاذ پر یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک مسلمانوں کا سپاہی ہے جو بے انتہا صفوں میں گھس کر تمام دشمنوں کو، عیسائیوں کو جہنم رسید کر رہا ہے۔ اور جب جنگ کا وقت، شام کا وقت آیا، جب وہ سپاہی واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ خالد بن ولید تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں کہتے، جب روک کر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے پوچھتے کہ تم کیوں جواب نہیں دیتے، تو اندر سے ایک عورت کی آواز آتی کہ میں حیا ہوں، حیا بھی کوئی چیز ہے، میں خاتون۔ پوچھتے کون ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں میں کہ وہ صحابی رسول حضرت ردا کی بہن ہوں جو اپنے بھائی کو قیدی بنایا گیا، اس کی تلاش میں آئی۔ کیا آپ کو معلوم کیا یہ جنگ میں تھی، حضرت ردا کی بہن جنگ میں تھی۔ اور جب بھائی کو چھڑانے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں کے بجائے تو آپ ساتھ تھے، اور جب ان کے بھائی کو صحابی رسول کو رومی بادشاہ کے سامنے روم لے کر جا رہے تھے، ان کے ہاتھ کو بند کیے تھے، تو وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ یا اللہ کاش میری بہن سے مجھے ملاقات کروا دے۔ تو بہن پکار کر کہتی ہے کہ میرے بھائی میں آئی ہوں تمہارے۔ آج کہاں گئے وہ نظارے، نظر نہیں آتے۔ اگر معصوم کوئی بچے کچھ ہو گیا تو سب سے پہلے گھر پریشان۔ عزیزان ملت، ایمان کو مضبوط کرنا۔ آج وہی دمشق میں، آج وہی سیریا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کو مسمار کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، نہ وہ کرنے والے نہ انسان ہیں نہ وہ مسلمان ہیں، وہ کرنے والے نہ انسان ہیں نہ مسلمان ہیں کہ سیف اللہ کے روزے کو تم تباہ و برباد کر دیے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے روزے کو بم مار کے اڑا دیے، ان کی خبر کو مسمار کر دیے۔ اور انٹرنیٹ پر مجھے کسی نے کہا کہ ایسا دکھ رہا تھا کہ ان کا کفن بھی نظر آ رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کیسے حیوان ہیں، یہ کیسے شیطان ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے روزے کو مسمار کر دیے، حضرت سیدہ زینب کے روزے کو مسمار کر دیے۔ کیسے انسان ہے، حیوان ہو جائے۔
ارے تم کیا جواب دو گے حشر کے میدان میں جب شفاعت کا وقت آئے گا تو جو کرنے والے سامنے تم کیا جواب دو گے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے روزے کو مسمار کرتے؟ یہ انسان نہیں کہہ سکتے، ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ وہ سیدہ زینب جس نے بدر کے میدان میں امام زین العابدین کے ساتھ وہ تمام تکالیف کو برداشت کیا، جن کی آنکھوں کے سامنے اہل بیت کو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے، جن کی آنکھوں کے سامنے پانی کے لیے تڑپایا گیا، آج انہی کے روزے کو تم بم مارے؟ ارے کیا تم بھول گئے یہ کرنے والوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو نہیں ہوا وہ ہلاک ہوا۔ اور یہ لوگ حضرت زینب کے روزے کو مسمار کر دیا۔ ارے کوئی کیا اپنے باپ کی خبر کو توڑ نہیں سکتا، تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے روزے پر بمباری کرتے؟ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے مسلمان ہیں یہ؟ ان کو نہ مسلمان نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ انسان کہلا سکتے، جنہوں نے اہل بیت کے روزے کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے صحابی رسول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کے روزے کو مسمار کر دیا۔ آج ہمارا خون بہ رہا ہے اور ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم لڑتے رہیں، اور بازو اسرائیل خاموش تماشا دیکھا، اس کو معلوم کہ لڑتے رہیں گے تو بیت المقدس کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور لڑانے والے شیاطین خوش ہیں، یہ بڑے بڑے طاقتور ملک خوش ہیں کہ نہیں ہماری آئیڈیالوجی تمہاری آئیڈیالوجی کا غلبہ، مگر نقصان مسلمانوں کا، تم صحیح انہوں صحیح، نقصان مسلمانوں کا۔ اور وہاں پر مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی طرح خاموش پڑی ہوئی ہے، یہودی خوش، اسرائیلی خوش ہیں، فلسطینی پریشان ہیں، عالم اسلام پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے عزیزان ملت ہم کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کے حافظے کو تازہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج سے 6 یا 7 دن پہلے ایک ٹی وی چینل کی خبر اخبارات میں آئی، جس میں سبرامنیم سوامی نامی ایک شخص جو بی جے پی این ڈی اے میں، اس نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوؤں کو متحد کرو اور مسلمانوں کو لڑاؤ، شیعہ کے نام پہ لڑاؤ، بریلوی کے نام پہ لڑاؤ۔ عزیزان ملت سوچ لیجیے آپ، یہ دشمن اپنی سازش، اپنے عزائم کا کھل کر بیان کر رہا ہے۔ کوئی دشمن اپنے عزائم کو کھل کے بیان نہیں کرتا، یہ اس کی زبان کی بے خوفی کریے یا پھر اللہ کی طرف سے ہم کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ دیکھو یہ لوگ تم کو اس طرح بانٹنا چاہتے ہیں، دیکھو تم کو اس طرح سے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اختلافات ہمارے ہیں اور رہیں گے، مگر اختلافات کو اس حد تک نہیں جا سکتے کہ ہم کو کمزور کر دیں۔ ہم تباہی اور بربادی تک اس اختلافات کو نہیں لے کر جا سکتے۔ یقیناً الگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن ہم پر حاوی ہو جائے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ظالم گجرات کا موذی ہم پر حاوی ہو جائے، اس ملک کا وزیر اعظم بن جائے اور ہماری صفوں میں اختلاف ہو، ہماری صفوں میں بانٹ دیا جائے، خانوں میں ہم کو بانٹ دیا جائے۔ اسی لیے عزیز دوستو، ان تمام سازشوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ لوگ ہم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس ظالم سے اللہ ضرور بدلا لے گا، اور ہم آقا کے غلاموں کے غلام جمہوری انداز سے اس سزا دلا کر رہیں گے جس نے اپنی تمام حکومت کے ذریعے ہماری خون سے اس گجرات کی سرزمین کو ڈال دیا۔ اور وہ کہتا ہے کتے کے بچے برقع۔ عزیزان ملت، انسان کی سوچ کا اندازہ اس کے الفاظ سے ہوتا ہے، انسان کی سوچ کا اندازہ اس کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ جو ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، وہ مسلمانوں کو کتے کے بچے کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اگر ٹیر کے نیچے آ کے کوئی مر جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے عزیزان ملت، جب یہی گجرات کی سرزمین میں گیا تھا، کئی لوگ حیدرآباد سے گئے، کئی تنظیم کے لوگ گئے، ہم نے جا کر دیکھا کہ اسی تباہی و بربادی آج بھی ہم نہیں بھول سکتے۔ وہاں پر خون کی ہولی کھیلی گئی، مساجد کو شہید کیا گیا، اولیاء اللہ کے آستانوں کو مٹا دیا گیا۔ 1.5 سال تک 1.5 لاکھ مسلمان ریفیوجی کی زندگی گزارتے۔ آج وہ کہہ رہا ہے اور پھر برقعے کی بات کرتا ہے
اور پھر ایک مسلمان کانگریس کے شکیل احمد کہتے ہیں کہ گجرات اور بابری مسجد کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا. ان کا نہیں بلکہ NIA کی چارج شیٹ تو اس پر طوفان مچ گیا. حقیقت ہے یہ. کیا بابری مسجد کی شہادت سے پہلے کوئی بمباری ہوئی؟ نہیں ہوئی. میں جانتا ہوں انٹیلیجنس کے ایک شخص نے لکھا ایک جگہ پر، اس نے کہا کہ 90 میں پاکستان نے بہت کوشش کی. کیا کوشش کی؟ کہ کوئی جائے ملٹری ٹریننگ حاصل کرے، کوئی نہیں گیا. بابری مسجد کی شہادت ہوئی. آپ نے ان سرگرے نوجوانوں کو جن کے راستے کو ہم نہیں مانتے، ہم ان سے مخالفت کرتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں. ہماری لڑائی جمہوری دائرے میں ہے، 4 دائرے میں، مگر آپ نے ان کو اکسایا. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، مگر کیوں کیا آپ نے بابری مسجد کو شہید آپ نے کیا. بمبئی کی روڈوں پر عصمت ریزی ہمارے بہنوں کی کی. سری کرشنا کمیٹی کی رپورٹ، کمیشن کی رپورٹ برفدان میں دھول میں پڑ رہی ہے. گجرات کا فساد. بہرحال عزیز دوستو، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں. ان کی ہر کوشش یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمارا اتحاد مضبوط ہے وہاں پر کمزور کیا جائے. اور حیدرآباد ان کو بڑا چبھتا ہے. حیدرآباد ان کو بڑا چبھتا ہے. یہ حیدرآباد کے ہمارے اتحاد کے بہت زیادہ دشمن. تو کبھی ہمارے اپنوں کو کھڑا کرتے ہیں، کبھی ان کو کھڑا کرتے، کبھی ان کو کھڑا کرتے. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اتحاد کو کمزور کیا جائے. اور پھر آج آندھرا پردیش کو توڑنے کی بات جو لوگ کر رہے ہیں، وہ جان لو کہ اگر تم توڑو گے تو صرف BJP کو فائدہ ہوگا. تم جان لو میری اس بات کو کہ یہاں پر فرقہ پرستی بڑھے گی. تم جان لو میری اس بات کو، یہ یہاں پر بہت زیادہ پریشانیاں اور مسائل اٹھانا پڑے گا. سیکولرزم مضبوط نہیں ہوگا، فرقہ پرستی مضبوط ہوگی. اور جو لوگ ہم کو آ کر سمجھا رہے ہیں، مجھے تم سمجھاؤ. تم مجھے یہ سمجھاؤ کہ جب ہم کو 4% ریزرویشن ملا تو اس کی مخالفت سب سے زیادہ یہاں سے کیوں کی گئی؟ کیا نام لے کر بتاؤں جن لوگوں نے مخالفت کی ان کا ایڈریس کیا تھا؟ 2 مرتبہ رد ہوا. کون تھے لوگ؟ یہیں کے لوگ تھے نا. فسادات کہاں پر ہو؟ یہیں پر ہوئے. جو لوگ ہم کو آ کے سمجھا رہے تم میرے سوال کا جواب دو. 112 اسمبلی کی سیٹیں ہیں. کتنے مسلمان کامیاب ہو گیا؟ 7 چھوڑ دو مجلس کے، ایک مسلمان کامیاب نہیں ہوتا. محبوب نگر میں ابراہیم کو کھڑا کیا گیا تو تمام کے تمام مل کر BJP کو کامیاب کر دیا. یہ سیکولرزم کی کامیابی ہے. ہم کو آپ کو سمجھ ڈراتے ہیں. نہیں اگر بن گیا تو کیا کرے؟ بن گیا، نہیں بنا مجھے اس کی فکر نہیں ہے. میری رگوں میں ان عظیم لوگوں کا خون دوڑ رہا ہے. میری نسبت ان لوگوں سے ہے جو 313 تھے مگر ہزاروں پر حاوی ہوئے. میں مقابلہ جب بھی کیا اب بھی کروں گا. پیچھے ہٹنے کا تو سوال نہیں ہے. ہم مقابلہ کریں گے. چاہے کوئی ہم کو کتے کا بچہ بولے، چاہے کچھ بھی کہے، یقیناً ہم مدینے کے آقا کے اس در کے کتے ہیں. یقیناً ہے ہم کو اس کو اعزاز ہے ہمارا. ہم کو اس میں کوئی غم نہیں ہے. مگر یہ لوگ ہم کو مٹانے کو آ رہے ہیں اور ان کے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ریاست کو توڑا جا رہا ہے. اب پھر آپ بولتے کہ نہیں ہم جتائیں گے. کہاں جتاتے؟ ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ 7 بنا جیتے. یہ نہیں چاہتے کہ ملک پیٹ سے دوبارہ مجلس کو امیدوار کامیاب ہو. ان کی سوچ، ان کی فکر میں یہ کہ کیسا ان کو ہرایا جائے. 119 تلنگانہ میں اسمبلی سیٹیں، 17 پارلیمنٹ کی سیٹیں، ایک مسلمان جیتتا. اور پھر 112 میں کوئی نہیں آتا. مگر باجا بجانے والے باجا بجا رہے کہ نہیں آ گیا تو اچھا ہوتا رہے. آ گیا تو کیا اچھا ہوتا؟ تمہارا کیا فائدہ، میرا کیا فائدہ؟ کون سا فائدہ ہونے والا ہے؟ BJP کو فائدہ ہوگا. میرے الفاظ کو یاد رکھو آپ. میں اللہ کے گھر سے روزے کی حالت میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف BJP کو فائدہ ہوگا. مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. مجلس کو فائدہ ضرور ہوگا. مگر کیا مسلمانوں کو خدا نہ خواستہ کتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی؟ کون آ کر مقابلہ کرے گا؟ کیا بھول گئے وہ عادل آباد بھینسے میں واٹولی میں واقعہ ہوا؟ کون ہوا تھا؟ کس کا کس نے کیا؟ کوئی نہیں آتے.
بہرحال عزیز دوستو، اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عزائم سے ہم کو بچائے. یہ لوگ کمزور کرنے کی بات مجلس اتحاد المسلمین، حیدرآباد کی پارلیمنٹ سیٹ، یہ 7 اراکین اسمبلی ان کو بڑے چکتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے روکنا. یہ انہوں نے سمجھا کہ ایک کو جیل میں ڈالے تو ایک خاموش ہوگا، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ فطرتاً سب ایک ہی ہیں، فطرتاً سب ایک ہی ہیں. ہم جیل کو جانے سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے سے نہیں ڈرتے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب ایسا وقت آیا تو ہم اس کو صبر دیں، ہم کو ہمارے حوصلوں کو بلند کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو اپنے اتحاد کو مضبوط رکھنا ہے، ان عزائم کو دیکھنا ہے، ان کی پلاننگ کو سمجھنا ہے. اگر ہم متحد رہیں گے تو یقیناً ہم کو اور کامیابی حاصل ہوگی. جو لوگ توڑنا چاہ رہے ہیں ریاست کو، وہ ذمہ دار رہیں گے، ہم ذمہ دار نہیں رہیں گے، ہم ذمہ دار نہیں رہیں گے، کیونکہ اس وقت سیاست کچھ اور ہوگی. اب جو سیاست ہے وہ ٹیسٹ میچ کا کھیلا جا رہا ہے، 5 دن کا یعنی 5 سال کا. تم اگر ریاست کو توڑو گے تو 2020 کا میچ ہوگا. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تم تیار رہو، کیونکہ مجھے اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنی مساجد کا، اپنی شریعت کا حفاظت کرنے کا ہندوستان کا انڈین پینل کوڈ پوری اجازت دیتا ہے. میں حفاظت کروں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. معمولی لنگر ہاؤس میں بچے کو لے جا کر مار کر رکھے پولیس اسٹیشن میں، SR نگر میں پامفلیٹ باندھے گئے تو پولیس کا یہ رویہ. یہ نہ سمجھ نہیں رہے، یہ دیکھ نہیں رہے ان چیزوں کو. اور عزیزان ملت اسلامیہ، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں ان گھڑیوں کو قیمتی سمجھو. نوجوانوں، اس لمحوں کو قیمتی سمجھو خدا کے لیے. یاد رکھو حدیث شریف میں آیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ چیخ اور پکار کرنے والے کون رہیں گے؟ جہنم میں سب سے زیادہ چیخ اور پکار کرنے والے وہ لوگ رہیں گے جو توبہ کرنے سے ٹال مٹول کرتے ہیں. اب کر دو توبہ، کل کرتا ہوں، شام میں کرتا ہوں، چلے گئے لوگ، نکل گئے آپ دنیا سے. حدیث شریف میں آیا کہ جو لوگ توبہ کرنے سے ٹال مٹول کرتے ہیں سب سے زیادہ جہنم میں وہی لوگ تکلیف میں رہیں گے. یقیناً نوجوانوں، میں بھی اس عمر سے گزر چکا ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں تمہارے جذبات کو، تمہارے امیدوں کو. ہمارے بزرگ سمجھ سکتے ہیں. ہر رات کو جاتے فلاں ہوٹل کو، وہاں تم اچھی ہے تو وہاں جا کے کھاتے. میرے دوستو، مسجد کو بھی جاؤ، ہر ایک مسجد میں جا کر تراویح پڑھو. تمہاری مسجدیں ویران ہیں میرے نوجوانوں. یہ مسجدیں پکار کر تم سے کہہ رہے کہ آؤ اس کو آباد کرو. اگر یہ ہمارا حال رہا، صحیح کہا معظم صاحب نے، صحیح کہا انہوں نے کہ اگر ایک چیز کی فتنے کی اجازت دیں گے تو مستقبل میں فتنہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور ہمارا حال ایسا ہے، حلیم کا ایڈورٹائزمنٹ آج کل ایسا ہے کہ تالاب کٹے پہ ایک ہوٹل میری فوٹو ڈال کے میں ہاتھا اٹھا رہا ہوں، سامنے حلیم ہے. میں دیکھا اس کو بلا کے بولا قصہ کیا ہے؟ میں بولے نہیں صاحب لوگوں کو اٹریکشن. ارے مطلب اٹریکشن ہے تو میرے سامنے حلیم کا ہی. عجیب و غریب ہمارا معاملہ. صحیح کہا معظم صاحب نے، جب وہ تصویر کی بات کر رہے تھے تو میرا دماغ وہاں پر گیا. بہرحال میرے عزیز دوستو، آپ کو اور ہم کو یہ موقع ملا ہے، اللہ سے گر گڑا کر بھیک مانگیے، اللہ سے راضی کریے. آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے. توبہ کرنے کے اللہ ہم کو توفیق دے. اگر ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کیے تو ان کو راضی کر دو. اگر ہمارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے تو ان کو راضی کر دو. آج اخبار میں، کوئی انگریزی اخبار میں نیوز آئی کہ ایک ماں نے اپنی چھوٹی بچی کو اتنا مارا کہ مر گئی. عزیز دوستو، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایک ماں اپنی بچی کو ایسا مار سکتی؟ کیا کوئی بچی اپنی اولاد کو مار سکتی؟ کیا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے ہم آہیں تو بڑھ رہے ہیں، ہم اپنا آہیں تو بڑھ رہے ہیں، مگر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم دین کو نہیں جانتے. ہم قرآن ترجمہ سے نہیں پڑھتے، ہم علماؤں کی محفل میں نہیں بیٹھتے. اگر اس گھر کا شوہر اگر علماؤں کی محفل میں بیٹھتا اور آ کر اس کی بیوی کو دین سکھاتا، وہ لوگ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اللہ کا خوف ان کے دل میں طاری ہوتا تو محبت پیدا ہوتا.
محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو انسان سے محبت پیدا ہوگی. جب اللہ کا خوف ہی پیدا نہیں ہوگا تو انسان سے کیا، اولاد سے کیا محبت پیدا ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیے کہ مار مار کے اس ماں نے اپنی بچی کو مار دیا 5 یا 6 سال کی. آپ بتائیے کیا جواب دیں گے ہم اغیار کے سامنے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک مسلمان عورت نے اپنی بیٹی کو مار دیا، اور آپ جا کر دیکھو اس کو، دیکھو گھر کا حال، کوئی نماز نہیں، کوئی دین سے تعلق نہیں. اور یہ حال غریب بول کے نہیں ہے، پیسے والوں کے گھروں میں بھی یہ حال. اللہ ہم تمام کو توفیق دے، اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر توبہ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری توبہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول کر لے. اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ماں باپ کی عمر دراز فرما، جن کے ماں باپ نہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے. پروردگار رسول رحمت کے صدقے میں ہم تمام کی مغفرت فرما دے. اس مغفرت کے تحت میں اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم رمضان کے آنے والے دنوں ختم تک پورے روزے رکھیں. شب قدر ہم کو عطا کر یا رب العالمین. اللہ شب قدر ہم کو عطا کر. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے. اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے. پروردگار ہمارے دل میں، ہمارے سوچ میں تیرا خوف اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا